السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہو گئے، اور میری طرف سے تمام دوستوں کو، میرے سننے والوں کو جمعہ مبارک۔ ہمارے وہ بھائی ہیں، دوست ہیں، انجمن تاجران کے صدر محمد محمود صاحب، وہ ماشاء اللہ مدینہ شریف سے واپس آ گئے ہیں، تو آج ان سے ملنے جانا ہے۔ الحمدللہ ہم ان سے ملیں گے تو ان سے باتیں پوچھیں گے، مدینے کی کچھ باتیں، کچھ مکے کی کچھ یادگار، اور انشاءاللہ لطف لیں گے، مزہ لیں گے خوب۔ دوستو ابھی دکان بند کر لی میں نے، دکان بند کر کے وضو وغیرہ کر کے ابھی میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں مسجد میں، تو میں شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں آپ سب دوستوں کا۔ تو الحمدللہ آج جمعے کا دن ہے، تو میرے 1000 سبسکرائب ہو گئے ہیں۔ تمام دوستوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی محبت کی مجھ سے، تو میں انشاءاللہ ایسے ہی اچھے بلاگ وغیرہ وہ بناتا رہوں گا، تو آپ لوگ پسند کریں، آپ دیکھیں، اسے شیئر کریں، فالو کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جی ابھی ہم آگے ہیں پارک میں، یہ دیکھیں وہ ہماری مسجد ہے، وہ دیکھیں یہ مسجد ہے جہاں ہم جمعہ ادا کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں۔ 1:30 پر جمعہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں کالونی بھی ہے، ہماری مسجد بھی ہے، بہت پیاری مسجد ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ جمعہ ہم نے ادا کر لیا ہے، اس وقت مسجد سے باہر آ رہے ہیں، تو الحمدللہ، اور ابھی ہم گھر جا رہے ہیں، گھر جا کے ہم کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی دکان پر جائیں گے دوبارہ سے۔ دکان پر جا کے ہم نے آپ کو بولا تھا رات کو ہم انشاءاللہ عز و جل انجمن تاجران محمود صاحب کے پاس جائیں گے۔ دوستو ہم ابھی جا رہے ہیں، محمود صاحب کی طرف جا رہے ہیں، تو نزدیک ہی ان کا گھر ہے، تو جیسے انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی سوچیں گے یا دوست وغیرہ آ گئے ہیں، ہم نے کال کی تھی انہوں نے ابھی اٹھائی نہیں، تو ہم جا رہے ہیں ان کے گھر، تو ان کا گھر بھی آ گیا ہے، یہ ان کا گھر ہے، یہ دیکھیں محمود صاحب کا بیل دے دی دروازے پہ ہم نے۔ دیکھیں محمود صاحب آگے ہیں، ابھی محمود صاحب مبارک ہیں آپ کو، آپ ماشاءاللہ آپ عمرہ کر کے آئے ہیں، ہم باتیں کریں گے خوب بیٹھ کے انشاءاللہ جی۔ یہ دیکھیں ہم ان کے بیٹھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں میں ہوں، میرے ساتھ مجاہد بھائی ہیں، مجاہد بھائی دوستوں کو ایسے بولو، بھائی بولا ہائے۔ یہ دیکھیں تو ابھی محمود صاحب آئیں گے، ہم ان سے باتیں کریں گے، مدینہ شریف کی باتیں کریں گے، زیارتیں یہ وہ سب گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم محمود صاحب کی طرف آگے ہیں، تو اب ہم ان سے باتیں کریں گے، انہوں نے گلاں بھی پوچھاں گے، انہوں نے اتھوں دیاں یاداں بھی پوچھاں گے، انہوں نے مکے دا بھی پوچھاں گے، مدینہ بھی پوچھاں گے۔ تو محمود صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جی۔ محمود صاحب ہمیں بتائیں، آپ پہلے مکے گئے تھے یا مدینے گئے تھے؟ سب سے پہلے تو درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اطاری بھائی سب سے پہلے میں گیا تھا مکے، ماشاءاللہ 7 دن میرا وہاں پر قیام تھا، اس کے بعد میں الحمدللہ چلا گیا مدینے۔ ماشاءاللہ مدینے میرا قیام تھا 8 نائٹ کا، اور اس کے بعد پھر میں واپس مکے آ گیا ہوں جی 7 دن کے لیے ادھر، تو الحمدللہ میرا یہ 23 دن کا یہ پیکج تھا ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ جی الحمدللہ، اللہ بار بار لے کے جائے، تو میرا آمین دل تو آمین۔ ابھی بھی وہیں پہ ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات۔ تو آپ زیارتوں وغیرہ بھی گئے، صحابہ کرام کی زیارتوں پر گئے ہوں گے، وہاں پر مزاروں پر آپ نے کہاں کہاں گئے، یہ بھی ہمیں کھل کر بتائیں آپ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے میں جب مکہ گیا نا جی مکہ جدہ سے مکہ ہوٹل میں گیا ہوں، ادھر میں نے اپنا سامان وغیرہ رکھا ہے۔ احرام تو آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ملتان ایئرپورٹ پہ باندھ لیتے ہیں، جی جی تو نیت بھی ادھر سے ہی ہو جاتی ہے، نفل بھی ادھر ہی ادا کر لیتے ہیں۔ ہم نے ہوٹل میں سامان رکھا تو ہم چلے گئے عمرہ کے لیے۔ عمرہ ادائیگی کے بعد فجر کی نماز ہم نے ادھر ادا کی، اس کے بعد ہم ہوٹل میں آ گئے۔ تو پہلے دن مشقت کے بعد نا، جب مشقت ہوتی ہے، یہ کام مشقت والا ہے، تو بالکل اس کے بعد تھوڑی سی آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ جی
اس دن ریسٹ کی ہے. اس کے بعد الحمدللہ ہم نے پھر نا یہ روٹین بنا لی کہ فجر کے بعد ہم زیارات کے لیے چلے جاتے تھے اور ظہر کی نماز ہم حرم میں ادا کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ جی مکہ میں ہم نے غار ہرا، غار ثور اور مزدلفہ، منی اور جبل رحمت، تقریباً جو 7 زیارات تھی نا وہ ہم نے الحمدللہ سب کی ہیں. ماشاءاللہ. اور دوسرے دن ہم جبل رحمت پہ گئے تھے. جبل رحمت کا آپ کو پتا ہے کہ جدھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، تو ادھر ہم گئے ہیں. تو ظہر کی نماز ہم نے یہ زیارتیں کر کے تو ظہر کی نماز ہم نے حرم میں جا کے ادا کی. اور پھر اس کے بعد مدینے کا سفر آپ نے شروع کیا. اور پھر ہم چلے گئے مدینے. ادھر ماشاءاللہ جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے ہم نے سلام پیش کرنے کے لیے باب السلام سے گئے ہیں اور ہم نے زیارت کی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی اور پھر ادھر درود السلام پڑھا ہے. اس کے بعد وہاں پر بھی ہم نے یہی روٹین بنائی کہ ہم تہجد کے ٹائم چلے جاتے تھے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم آ جاتے تھے اپنے ہوٹل میں. ادھر سے ناشتہ کیا اور ہم پھر چلے جاتے تھے زیارات کے لیے. ماشاءاللہ. تو ادھر بھی ماشاءاللہ ہم مسجد قباء میں گئے ہیں، مسجد قبلتین میں گئے ہیں، حضرت سلیمان فارسی کا جو باغ ہے جو کھجور کی جس میں گٹلی نہیں ہے اس باغ میں گئے ہیں. وہ کنواں ہے جو جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے ٹائم پہ غسل دیا تھا جس پانی کے ساتھ، وہ جنت کا کنواں ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس کنویں کے پانی سے غسل دینا ہے. تو اس کنویں پہ بھی گئے ہیں. اس کے علاوہ جو زیارات تھیں ساتھ ساتھ ہم نے وہ بھی کی ہیں. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ ان کے جو گھر ہے وہ ابھی بھی نا اسی کنڈیشن میں ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی بھی وہ اسی کنڈیشن میں ہے. ہم وہاں زیارت کی ہم نے. اور جو ترکی کا میوزیم تھا اور جو ریلوے اسٹیشن تھا وہاں پر بھی گئے ہیں، احد پہاڑ پر بھی گئے ہیں. تو یہ ساری زیارتیں ہم نے مدینہ میں کی ہیں الحمدللہ. موسیٰ دل تو وہاں آنے کو کرتا نہیں ہے، دل کرتا ہے وہاں ہی رہیں، ہم رہیں. ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جو سکون وہاں پہ ملتا ہے نا وہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ نہیں مل سکتا. تو جب انسان وہاں چلا جاتا ہے تو یہ پریشانیاں، یہ ٹینشنیں، یہ جو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں یہ سب چیزیں انسان بھول جاتا ہے. تو انسان کو جب سکون ملتا ہے تو پھر اس سکون کو چھوڑ کر آنے کو دل تو نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی. بس اب ہم جاتے محدود وقت کے لیے ہیں تو الحمدللہ یہ ہے کہ جتنا ہمارے پاس ٹائم تھا ہم نے کوشش کی ہے ہم زیارات بھی کریں، ہم عبادات بھی کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کریں. اور مدینہ میں جو سب سے جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کی نا یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ ریاض الجنہ میں جائیں. ریاض الجنہ میں اب انہوں نے کچھ سختیاں کر دی ہیں کہ آپ سال میں صرف ایک دفعہ جا سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی انہوں نے ایک پرمٹ جو ہے وہ ایشو کرنا ہونا ہوتا ہے. وہ نسخ ایپ ہے اس کے ذریعے وہ آپ پرمٹ ایشو کرواتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ٹائم ملتا ہے، وہ ٹائم سلاٹ کے ذریعے وہ ٹائم لیتے ہیں اور پھر آپ جاتے ہیں ریاض الجنہ میں. موسیٰ یہ بھی سنا ہے کہ وہاں جو عشق والے لوگ ہوتے ہیں وہ جوتا بھی نہیں پہنتے مدینہ منورہ میں. ہاں جی ایسے ہی ہے. وہ بعض لوگ تو جو ہے نا وہ اپنے ہوٹل میں ہی جوتے اتار دیتے ہیں اور جو مدینے کی گلیاں ہیں وہاں بھی وہ ننگے پاؤں ہی چلتے ہیں. اور مسجد نبوی میں تو تقریباً سارے لوگ ہی جو ہے نا وہ جوتا اتار کے جاتے ہیں، صحن ہو یا وہ جیسے بھی جو بھی جگہ ہو. لیکن جو پکے عاشق ہیں جو زیادہ ہم سے بھی وہ کہہ لیں ہم بھی عاشق ہیں لیکن کئی لوگ جو ہے نا وہ الحمدللہ ماشاءاللہ ان کا ایک کیفیت اور ہی ہو جاتی ہے. آپ نے زمزم بھی کھل کے پیا ہوگا وہاں پر. بس جو بندہ ادھر جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے نا آب زمزم کی. وہ جتنا پی سکتے ہیں وہ آب زمزم بھی پئیں. پھر مکے کی سوغات جو ہے وہ آب زمزم ہے اور مدینے کی ہے وہ کھجور ہے. اور ابھی ہم آپ کو آب زمزم بھی پلاتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی ہم باتیں تو بہت ساری ہیں محمود صاحب کے پاس. ابھی الحمدللہ انہوں نے بیٹے سے کہا ہے
وہ آپ زمزم لے کے آئیں گے, کھجور بھی لے کے آئیں گے, کھجورا بھی کھاواں گے, زمزم بھی پیواں گے. تو جی ماشاء اللہ عز و جل یہ دیکھیں بھائی کھجوریں اور آب زمزم بھی ماشاء اللہ لے آئے ہیں. جی بھائی آ جائیں, یہاں رکھیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ آب زمزم ہے اور یہ کھجوریں ہیں. موسیٰ بھی ہمیں بتائیں نا, یہ جو کھجوریں ہیں یہ کون کون سی کھجوریں ہیں؟ یہ جو بلیک کھجور ہے یہ کون سی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ طارق بھائی یہ اجوا ہے. یہ اجوا کھجور ہے. ہاں جی ماشاء اللہ. اور جو اس کی گٹلی ہوتی ہے نا, جی جی, وہ بھی اس میں بھی شفا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ کھجور یہ مبروم ہے. مبروم, ماشاء اللہ. بہت پیاری کھجوریں ہیں, بہت ہی پیاری کھجوریں ہیں. ہم اسے کھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اسے کھائیں گے ابھی. میں موسیٰ آپ ہی لیں. میں موسیٰ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے پھر کھڑے ہو کے پینا ہے یہ آب زمزم کا پانی؟ علی بھائی یہ ویسے تو پانی جو ہے نا وہ بیٹھ کے پیتے ہیں نا, اس کا یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو پانی ہے نا وہ آپ کی وہ شریانوں میں ان میں نہیں جانا چاہیے. جو عام پانی ہوتا ہے, جو عام پانی ہے وہ ان شریانوں میں, دل والی شریانیں ہوتی ہیں ان میں نہیں جانا چاہیے. تو وہ آپ بیٹھ کے پیئیں گے تو ان میں نہیں جائے گا. اب اگر آپ کھڑے ہو کے پیئیں گے تو وہ ان میں جائے گا. اور یہ ہے آب زمزم شفا والا پانی ماشاءاللہ. تو اس لیے یہ کھڑے ہو کے پیتی ہیں کہ یہ پورے جسم کی ہر شریان میں چلے جائے ماشاءاللہ. تو اس لیے یہ کھڑے ہو کے پیتے ہیں. اور دوسرا ہے یہ ادب بھی ہے, اس کا احترام بھی ہے. تو یہ ماشاءاللہ پہلے آپ آب زمزم پیجیے. جی میں ابھی پیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر الحمدللہ. یہ میں نے پانی پی لیا ہے زمزم کا. محمود صاحب جب کوئی بھی جاتا ہے سفر پر, مدینے کی روانگی جاتی ہے, جب بھی کوئی جاتا ہے وہاں عمرے کے لیے, حج کے لیے, وہاں کچھ لوگوں کا یادگار سفر ہوتا ہے. آپ بھی کچھ ہمیں وہ باتیں کچھ بتائیں, ہم سے کچھ شیئر کریں. علی بھائی آپ تو پنجابی بھی بولتے ہیں, اردو بھی, اور میں بھی پھر پنجابی میں. جی آپ پنجابی میں, میرے جو دوست وغیرہ ہیں کیونکہ وہ جو مزے والی باتیں ہیں نا وہ تو پنجابی میں ہی بول کے. بالکل ایسے پنجابی میں آپ پنجابی میں بتائیں. جو میرا یادگار ترین جڑا نا جی لمحے سیگے جنہاں نوں میں کدی بھول نہیں سکدا نا, انہاں دے وچ سب تو پہلا تے ریاض الجنہ والا جی. کیا بات ہے. ریاض الجنہ دے وچ نا جی تسی سال دے وچ ایک واری جا سکدے ہیں صرف, تے او بھی پرمٹ ایشو ہوندا وا. وہ نسخ ایپ دے ذریعے پرمٹ ایشو ہوگا, اس پرمٹ دے ٹائم سلاٹ آؤگا, وہ تسی سلیکٹ کرو گے, اس ٹائم تے پھر تسی جانا وا, تے او آدھا گھنٹہ صرف ٹائم ہوندا. میں نا جی پہلے 7 دن تے لگا رہا وہ ٹائم آپ دا لین تے. میں جدوں بیٹھنا تے میں ٹائم کو لین دی کوشش کرنی تے مینوں ٹائم نہ ملنا کیونکہ وہ بزی بہت آ. وہ 31 تاریخ دا جی مینوں ٹائم مل گیا. 30 تاریخ نوں نا مینوں 31 تاریخ دا ٹائم مل گیا, تے ٹائم مینوں ملیا 2 بجے تو لے کے 2:30 بجے, زور تو بعد دوپہر دا 2 بجے تو 2:30 بجے تک. تے میں دیکھیا سی رش بہت زیادہ سیگا, تے میں کہ یار میں آپ دا ٹائم مس نہ کر بیٹھا. میں نا 1 بجے تو بھی پہلے چلا گیا. میں جا کے تے انہاں نوں آپ دا دکھایا وہ پرمٹ, تے انہاں نے مینوں بھیج دتا. اچھا وہ 1 بجے میں چلا گیا. 1 بجے تو لے کے 1:30 بجے دا جڑا ٹائم سی نا, اس ٹائم دے وچ میں ریاض الجنہ چلا گیا. میں اوتھے جا کے نفل پڑھے خوب, میں ماشاءاللہ جی درود و سلام پڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے. تے میں نا جی او آدھا گھنٹہ اوتھے آپ دا جدوں گزاریا نا, تے مینوں نا میرے دل دے وچ آوے, میں کہواں بھی یا اللہ مینوں وہ ٹائم مل جاوے تے میں نا ایتھوں جاواں ہی نہ. تے او بس قبولیت دی گھڑی سی. میں نا جدوں باہر نکلیا تے میرا ٹائم ادوں نا ہجے 1:30 ہویا سیگا, تے جبکہ میرا جڑا ٹائم ملیا سی وہ 2 تو 2:30 بجے دا سی. میں کہیا کیوں نہ ایک کوشش اور کر کے دیکھ لی جاوے. میں ادھر دی گھوم کے تے بابو سلام وال دی تے میں پھر جدوں ادھر آیا نا جدھر وہ لائناں لگدیاں تے میں لائن دے وچ لگیاں, تے انہاں نے میرا دیکھیا جڑا پرمٹ سیگا تے مینوں پھر بھیج دتا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ماشاءاللہ 2 بجے چلا گیا تے او 2:30 بجے تک پھر میں الحمدللہ ٹائم گزاریا, تے او میں بھول نہیں سکدا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ تے اللہ دی نا کوئی خاص کرم نوازی ہوئی, بالکل میں نہیں او بھول سکدا. آپ نے دوستوں کے لیے دعائیں بھی کی ہوں گی, دعاواں سارے واسطے کیتیاں, رج رج کے دعاواں کیتیاں, دعاواں دوستاں واسطے بھی,
ਵੀ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ, ਦੀਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। साडा ते कोई जब आप वहाँ गए यहाँ से सफ़र वापसी का भी सफ़र, कोई फ़नी कोई ऐसी कोई हो जो आपसे शरारत किसी ने की हो या आपने किसी से की हो, ऐसी कोई बात या कोई ऐसा लम्हा? ਤੁਸੀਂ ਫਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਨੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਹੌਲ। ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਤਬੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਖਰਾਬ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਚਾਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਉਹ ਚੇਅਰ ਦੇਤੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਨਾ ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਜਾ ਨੀਚੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਦਾਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪਿਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਨੀ वाक़े ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। जी महमूसा ने हमें ये आब ज़मज़म का पानी और ये खजूरें वगैरह दी हैं, वो कह रहे हैं कि साथ लेके जानी है घर वालों के लिए। तो बातें हमने बहुत की हैं महमूसा से, तो कुछ मक्के की कुछ मदीने की। अगर कुछ बातें रह गई हैं तो वो आप हमें बताएं कि कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें। अगर आपने कुछ पूछना है तो हम फिर से दोबारा से महमूसा से हम एक बार फिर इनका इंटरव्यू लेंगे। कुछ बातें अगर रह गई हों तो उम्रे के हवाले से, हज के हवाले से अगर आपने कोई भी पूछना हो तो हाजी साहब से हम इंशाल्लाह ज़रूर पूछेंगे। तो अभी हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर किया करें।